سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا یہ نام پڑھ لو، سر اٹھانے سے پہلے ہی غیب سے 100 کروڑ ملیں گے، 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ پاک کا ہر نام ہی بابرکت اور خاص فضیلت کا حامل ہے، لیکن ہر نام کے اعداد اور شمار مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر نام کو اس کے عدد اور شمار سے پڑھنے کی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں بھی خاص ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آج کا وظیفہ بھی آپ کی زندگی کے تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح کی رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، بظاہر چھوٹے چھوٹے نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کے بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت برکت بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک مبارک نام ہے، اگر اس نام کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے تو اللہ کے فضل کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس نام کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آپ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو آپ پر بھی کروڑوں روپیوں کی برسات ہو جائے، آپ کے اوپر برکتیں نازل ہو جائیں، آپ کا گھر دولت سے بھر جائے، آپ کو شہرت ملے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آپ پیسے گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ بڑی سی بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سی بڑی مرادیں ہو، بیماریاں ہو، تکالیف ہو، دکھ ہو، پریشانیاں ہو، بے اولاد ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، یہ وظیفہ آپ ضرور پڑھ کر دیکھے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض زدار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بے حد آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں اللہ کے عطا کردہ ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح کر لیں، شام، رات کا کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی دن ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جس دن یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے چاہے تو اسی وقت کر لو، کرنا آپ نے لازمی ہے۔ نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن جب آپ کو وقت ملے، پورے رات، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी मुराद है, उसकी नीयत कर लें। अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं, ज़ाती मकान चाहे तो ये कह लो मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, उसके लिए मैं ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रहे हैं, मुझे इतने रकम मिल जाए, जो रकम चाहे वो मांग लेना। जो मसला हो, जो बीमारियाँ हो, तो ये कहना कि मेरी बीमारियाँ ख़त्म हो जाए, मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। जिसका जो मकसद है, जो हाजत है, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का वजीफ़ा पढ़कर आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा बहुत ही आसान सा है। आपने अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम या रज़्ज़ाक़ पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है, जिसका मतलब है ऐ रिस्क देने वाले ज़ात। या रज़्ज़ाक़ पढ़ने वाले पर ख़ास नज़र करम हो जाती है। जिस घर में वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस घर में रिस्क का दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर का बच्चा अरबपति बन जाता है। अल्लाह करीम के सामने फ़कीर बन के बैठे अल्लाह बादशाह बनाकर उठाता है। अगर आप भी अपने गुर्बत से निकलना चाहते हैं, फ़कीरी से बादशाही चाहते हैं, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुले आँखों से देखना चाहते हैं, अल्लाह की रहमतों बरकतों को देखना चाहते हैं, अल्लाह के मौजूदात को देखना चाहते हैं, या रज़्ज़ाक़ को बताए गए तरीक़े से पढ़ लो। कैसे पढ़ना है और कितने बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़्ज़ाक़ को अपने दाएं हाथ के उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या रज़्ज़ाक़ पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर एक और अल्लाह पाक का सिफ़ाती नाम पढ़ना है। वो सिफ़ाती नाम या वासी है। अगर आपका रिस्क तंग हो चुका है, पैसों में बरकत नहीं, जितने आते हैं लग जाते हैं, पता नहीं चलता, तो आज या वासी को पढ़कर अपने रिस्क में वसाअत ले आओ। या वासी का मतलब ही रिस्क में वसाअत फरमाने वाली ज़ात है। आपने या वासी को कैसे पढ़ना है और कितने बार पढ़ना है, मुलाहिज़ा फरमाएं। या वासी 1 बार हो गया, या वासी 2 बार हो गया, या वासी 3 बार हो गया। इस तरह से आप या वासी को अपने दाएं हाथ के उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप 11 बार या वासी को पढ़ ले तो अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा ये कुरानी आयत का है। आपने तीसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़नी है। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सी सूरत है, लेकिन उसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं। जब आप सूरह कौसर को पढ़ेंगे तो आपकी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक उसी सूरत में हमें यह आगाह भी कर रहे हैं, हम गम में और उदास ना हो, क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसानी ज़रूर आती है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पर कामिल भरोसा रखता है और अल्लाह ताला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो वह मुसीबत के बाद आसानी ज़रूर देखेगा और उसकी ज़िंदगी में तंगी के बाद खुशहाली ज़रूर आएगी। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 41 बार पढ़ना है। यह ऐसी सूरत है जिसे रिस्क और दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का वरास कहा जाता है, जिससे दुश्मन के चीख निकल जाती है। जिनके रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घरेलू झगड़े रहते हैं, घर में तमाम अफराद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो दोस्तों आज सूरह कौसर को पढ़ते ही इंशाअल्लाह तमाम के तमाम असरात ख़त्म हो जाएंगे। सूरह कौसर को पढ़ने के बाद आपने आखिर में फिर एक बार दरूद पाक पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था।
اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، یہ کتنا آسان وظیفہ ہے۔ جس ترتیب سے، جس تعداد سے بتایا ویسے ہی کیجیے گا، اور آخر میں اپنے دکان کے غلے پر، تجویری پر، اپنے گھر کی الماری پر، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے پرس پر، اور میرے بھائی اپنے بٹوے پر، اپنے جیب پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ ناظرین، اس عمل کے بہت زیادہ برکت ہیں۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے، باوضو حالت میں کرنا ہے۔ بہتر ہے کوئی بھی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کا ورد کریں۔ جب سجدے کے حالت میں آپ یہ وظیفہ کریں گے، پھر دیکھے گا کیسے یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور اس کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے گا، اور ساتھ ہی نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے، اور گھر امن کا گہوار بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو آج پیش کیا۔ اس پر عمل کرنے سے آپ کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے آنے والی نسلوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ اور درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقتی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے، اے میرے پاک اللہ، اے میرے پروردگار اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو عطا کرنے آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔